قربانی کے دنوں میں بہت افضل یہ ہے کہ انسان قربانی کرے جتنا ہو سکے، اور جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر تو قربانی واجب ہے، نہیں کریں گے گناہ گار ہیں۔ اور ان کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، اگر وہ قربانی کے ان دنوں کو ٹال مٹول کر کر ادھر ادھر کر کے قربانی نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی سخت وعید ہے۔ اور صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جو مالدار ہو، اتنا اس کے پاس مال ہو کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی قیمت اس کے پاس ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے یا اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کا خرچ پورا ہو سکتا ہے، لیکن وہ خرچ نہیں کرتا ہے، پورے سال گھر میں پڑی رہتی ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العزت کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ تمہارے تقوی کی ضرورت ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کیسے تقوی والا بن جائے، پرہیزگار بن جائے، کیسے تقوی والا بن جائے اور پرہیزگار بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر نبی کے دور میں یہ قربانی چلتی آئی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچی اور چلتی رہے گی قیامت تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں قربانی دی، اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ان کے اوپر ویسی ہی قربانیاں لگتی گئی، ویسے ہی وہ قربانیاں کرتے آئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مقام پہنچا قربانی کا، تو اللہ نے ان سے ان کی پیاری چیز مانگ لی، ان کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اللہ رب العزت آزما رہے تھے اپنے نبی کو، امتحان لے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ امتحان دینے والا کون؟ خلیل اللہ، اور امتحان لینے والا کون؟ اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ عما نوالہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی شروع کی، قربانی دی، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو ذبح نہیں ہوئے، اور اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا، اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ تو وہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ چل پڑا، آج ہم تک پہنچا، اور اللہ رب العزت کے نزدیک ان دنوں میں اس سے زیادہ محبوب کوئی عبادت نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قربانی نہ کریں تو اس کی مقدار کے کچھ پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں، یا کسی مدرسے میں لگا دیں، یا کسی اور چیز میں لگا دیں، ٹھیک ہے، لیکن قربانی کے ان دنوں میں قربانی سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بدلے رقم دے رہے ہو تو وہ نہیں چلے گا،
اگر ایک بندہ کہے کہ مجھے نماز پڑھنے میں 10 منٹ یا 20 منٹ لگتے ہیں، اس 20 منٹ میں جا کر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں، یا اس 10 منٹ میں یا اس 20 منٹ میں اس نماز کے بدلے میں جا کے 10 بیماروں کی عیادت کر دوں تو وہ چلے گا؟ یہ تو بات نہیں بنی۔ اگر بندہ نماز کے بدلے میں کسی بیمار کی عیادت کرے گا تو اس کے سر سے وہ نماز کا وزن اترے گا نہیں، کیونکہ نماز اس کو پڑھنی ہے کسی بھی حالت میں، چاہے لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گنگا ہے، جس لحاظ میں بھی، جس طریقے میں بھی ہے، نماز تو پڑھنی ہے کسی حالت میں بھی۔ چل نہیں سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھنی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، کوئی ایسا عذر ہے تو گھر میں پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح اگر قربانی کے ان دنوں میں انسان قربانی نہ کرے تو قربانی کے حساب سے پیسے رقم دے دے کسی غریب کو تو وہ نہیں چلنے والا، وہ نہیں چلنے والا۔ کیونکہ اگر کوئی قربانی، کسی کے پاس اتنی استعداد ہے، اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور اس کے باوجود بھی نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے۔ ہم علماء کے پاس بیٹھیں، علماء سے مسئلے پوچھیں تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ میرے بھائیو، اگر اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ کریں؟ اگر اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کرتے تو کیوں نہ کریں؟ تب تو گنہگار ہیں ہم، تب تو ہم گنہگار ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ان دنوں میں قربانی، جس کی وسعت ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جو مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ قربانی کریں۔ اچھا، ایک اور چیز سمجھ لیں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، غروب آفتاب تک، تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ پڑھنی واجب ہے ہر مرد عورت پر، بالغ پر۔ ہاں، عورتیں نماز کے بعد اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتی، لیکن مرد جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اگر جماعت کے بغیر بھی کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو پڑھنی ضروری ہے، واجب ہے اس کے اوپر۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کو یاد نہیں رہی، اگر امام صاحب کو یاد نہیں آتی تو مقتدی اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ امام صاحب کو بھی یاد آ جائے، وہ بھی اونچے پڑھیں، اور ساتھ میں جو مقتدی ہے وہ بھی اونچے پڑھ لیں۔ تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر، یعنی آج جو فجر چلی گئی، اس سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر نماز تک تکبیر تشریق ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر فرض واجب ہے، فرض نہیں واجب ہے، نہیں پڑھے گا گنہگار ہو جائے گا۔ پڑھنی ہی پڑھنی ہے کسی حالت میں، جس کو یاد نہیں ہے وہ دوسرے کو یاد کرائے گا تو پڑھ لے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو قربانی کرنے والے حضرات ہیں، جو صاحب نصاب، جنہوں نے قربانی کے ارادے کیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نہ تو اپنا جسم کا کوئی بال کاٹیں، نہ ناخن کاٹیں، نہ خون بہائیں، جب تک قربانی نہ کر لیں، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک جب تک وہ قربانی نہ کر لیں تب تک ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی بال نہ کاٹیں، نہ ناخن کاٹیں، نہ سر کے بال کاٹیں، نہ زیر ناف بال کاٹیں، نہ بغل کے بال کاٹیں، کوئی بھی نہیں۔ ہاں، جب قربانی ذبح ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ اس چیز کو خاص خیال میں رکھا کریں۔ اچھا، قربانی کرنے کا وقت جو ہے، ابھی صبح مجھے کوئی پوچھ رہا تھا اگر قربانی رات کو اندھیرے میں کی جائے تو کیا ہو جائے گی؟
ہو جائے گی، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن درست نہیں ہے، جائز ہے لیکن درست نہیں ہے۔ اب پہلے زمانے میں جو ہوا کرتا تھا، لائٹ بہت کم ہوتی تھی، اس وجہ سے رات کو قربانیاں نہیں کرتے تھے، اور کوئی بھی دینی کام ہو، کوئی بھی دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی دین کا رکن ہو، وہ دن کے اجالے میں ہی کیا جاتا ہے۔ عید کی نماز دن میں پڑھی جاتی ہے، جمعہ دن میں پڑھا جاتا ہے، اور جو بھی انسان دینی ارکان میں سے جو کوئی کام بھی کرتا ہے وہ دن کو ہی کرتا ہے، رات کو نہیں کرتا۔ تو اس لیے رات کا جو وقت ہے وہ قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان کرے گا ہو جائے گی، لیکن صحیح نہیں ہے۔ اچھا، جو قربانی کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، جو ذبح کرتے ہیں، ان کو جب ایک کام وہ کرتے ہیں، جب جانور کو بیچارے کو جب لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو اس کے پاؤں یا ہاتھ، جو آگے کے دو ٹانگیں ہوتی ہیں، ان کو ہاتھ ہی کہا جاتا ہے، جب وہ اتنے کس کے باندھ دیتے ہیں، جب چھری چلاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بندھے ہی رہتے ہیں، تو اس بیچارے کی جان نکل جاتی ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے کہ اس کے پاؤں ایسے باندھیں تاکہ چھری چلے، جب اس کا گلا کٹ جائے تو اس کے پاؤں کھول دیں، تاکہ وہ جتنا تڑپے اتنا اس کے لیے بہتر ہے، اور جو بعد میں جو گوشت کھائیں گے ان کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ جو خون اندر ہوتا ہے رگوں میں، تڑپنے سے وہ خون نکل جاتا ہے۔ اور جب ہم جانور کو باندھ کے رکھیں گے، بالکل بیچارے کو کس کے باندھ کے رکھیں گے، تو اس کا وہی خون بہے گا جو اس کی ان رگوں میں ہوگا، گلے میں وہی نکل کر بہ جائے گا، اور جسم کا جو اس کا خون ہوگا وہ اس ویسے ہی رہے گا، اور جب پھر بعد میں کھانے والے کے لیے وہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ غلطیاں ایسی ہم کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں۔ اگر ہمارے سامنے ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیسے اپنی جان بچاتے ہیں؟ بچاتے ہیں نا جی۔ اگر آج کوئی مصیبت آندی تو آج کس نے اپنی جان بچانے ہیں؟ کوئی معاملہ بھی ہو گیا تو آج جان بچائے نہیں کر رہے ہیں کہ ستنے نکل گیا، تو جانور بھی وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہ کیا کریں، اور ذبح کرنے والے کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے، یہ چیز بہت خیال میں رکھنی چاہیے کہ جب ذبح کر دیتے ہیں تو پھر جانور کے گلے میں ایک ہڈی ہوتی ہے گول جیسی، جو ہڈی کٹ جاتی ہے تو جانور اس کے بعد بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایسے چھری کھڑی رکھ کے اس کو اوپر سے مار دیتے ہیں۔ یہ چیز نہ کریں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اس کو جتنا تڑپنے دیں جانور کو اتنا بہتر ہے اس کے لیے، جتنا جانور تڑپے گا اتنا ہی بہتر ہے اس کے لیے بھی۔ تو ہم اوپر سے بیچارے کو چھریاں مار کے ایسے کر کے اس کو تکلیف نہ دیں، ایک تو پہلے سے ہی بیچارہ کٹا ہوتا ہے، اوپر سے پھر ہم اس کو ایسی چھریاں مار کے بیچارے کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ اور جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو اس کے پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، تاکہ جب پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے تو اس کا پورا رخ ہی کیا ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف مڑ جائے گا۔ اگر پاؤں قبلے سے ہٹ جائیں گے تو رخ بھی قبلے سے ہٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور عیدگاہ میں جب آئیں، جب گھر سے نکلیں تو تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں۔ یہ عید کی سنتوں میں سے آتا ہے، اور عید میں عید نماز کی کچھ سنتیں ہیں جن میں انسان جب گھر سے صبح، سب سے پہلے تو صبح سویرے اٹھنا ہے، فجر نماز پڑھنی ہے۔ آج تو ماشاءاللہ اپنے کام کے لیے ہم اٹھ جائیں گے،
اپنے کام کے لیے ہم اٹھ کے چلے جائیں گے. اگر ہمیں بولا جائے صبح 4 بجے کوئی کام ہے بارہمولہ یا سری نگر یا کسی اور دیہات میں یا جنگلوں میں جانا ہے تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے, لیکن نماز کے لیے ہم گھر سے اٹھ کر بستر چھوڑ کر مسجد میں نہیں آتے. دیکھو کتنی کمبختی ہے یہ ہمارے لیے. جس چیز کو لے کر انسان مسلمان ہے, جس چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کی بنیادی چیز بنایا ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے, وہ نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیز نہ کیا کریں. اگر ہم 10 منٹ اپنے کام کے لیے نکال سکتے ہیں تو 10 منٹ ہم نماز کے لیے کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر ہم 10 منٹ اپنے کام کے لیے نکال سکتے ہیں, بازار میں جا کر گھوم سکتے ہیں یا اور کوئی کسی کام میں, کرکٹ دن بھر کھیلتے رہیں گے. کرکٹ دن بھر اگر نوجوانوں کو بولا جائے کہ دن بھر تمہیں گراؤنڈ میں جا کر کرکٹ کھیلنا ہے, آئے پورے 12 گھنٹے تو 12 گھنٹے یہ کھیلتے رہیں گے, لیکن ان کے پاس یہ 12 منٹ نہیں ہے نماز کے لیے. 12 منٹ ان کے پاس سے نہیں نکلیں گے نماز کے لیے کہ